نجم بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں، باقی بھی ہیں. تو نجم بھائی یہ تھوڑا سا آپ نے ساتھ ساتھ میں نا تھوڑا سا جغرافی کے لحاظ سے بھی ہیلپ کرنا ہے اس میں. جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، اس سمندر کس طرح تھے، جو آپ کو نالج ہو اس چیز کا. آواز آ رہی ہے نجم بھائی آپ کو؟ اگر پتا ہو تو بتا دیں. جی جی بالکل. چلے جاؤ. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، اور مجھے سالہا سال چلنا پڑے. تو یہاں سے ایک نیا واقعہ اسٹارٹ ہو رہا ہے صورت میں. تو اس میں وہ جو کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو نوجوان تھے وہی ان کے یوشع ابن نون جو ان کے بعد میں خلیفہ بنے. لیکن وہ آیت میں تو نہیں شور ہے، لیکن وہ کتابوں میں اسی طرح ملتا ہے کہ وہ یوشع ابن نون تھے جو ان کے بعد میں خلیفہ بنے تھے. وہی ان کے ساتھ تھے. اور حضرت موسیٰ ایک سفر پر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سفر کا جو تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا. تاریخ میں اس طرح کہ حضرت موسیٰ ایک مشن پر تھے. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اچھا، یہاں سے بھی ہے کہ انبیاء بھی انسان تھے، تھکتے تھے، تکلیف ہوتی تھی اور بھوک پیاس بھی لگتی تھی ان کو، جو کہ بڑا کلیئر واضح ہے. کچھ لوگ مطلب وہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو بس ٹھیک تھا، ان کو اس طرح نہیں تھا. لیکن یہ کہ ان کے بھی سارے دنیاوی تقاضے ہوتے تھے اس طرح کی چیزوں کی، کیونکہ یہ آیت واضح کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ تھک گئے تو انہوں نے کھانا مانگا اپنے لیے. ٹھیک ہے جی. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا. دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. اس میں ایک تو ایک دن بلال بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ شیطان بھی انسان کو کوئی چیز بلا سکتا ہے، یا کچھ اس طرح والا شیطان بھی انسان کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. تو وہاں پر بھی یہی آیت ڈسکس ہوئی تھی، اور یہ آج یہاں پر باقاعدہ ہمارے ٹاپک میں ہے. تو شیطان ظاہری سی بات ہے انوالو ہوا اس معاملے میں گمراہ کرنے کے لیے یا کچھ بھی ان کو ہدایت سے ہٹانے کے لیے، جس طرح حضرت یوسف والے معاملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان ادھر بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم جاؤ تو اپنے بادشاہ کو نا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بندہ اندر ہے اس نے گناہ نہیں کیا. اس طرح تو نا میری رہائی والا معاملہ ہو. لیکن وہ اس نے اگلی آیت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ شیطان نے ایکچولی رستے میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور ان کی وہ جو مچھلی والا ایک معاملہ تھا نا وہ مچھلی اٹھانی بلا دی تاکہ تھک جائیں اور راستہ اپنا نہ چلا پائیں پورا. تو پھر وہ اس کا ذکر کریں کہ وہ جو مچھلی تھی ہم نے رکھی تو ظاہر سی بات ہے مچھلی زندہ تھی تو چلی گئی دریا میں. نیکسٹ آیت میں آتا ہے کہ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے واپس لوٹے. تو یہاں پہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مشن دیا گیا تھا کہ آپ کی اس مشن کی نشانی یہی تھی کہ جہاں سے آپ کو پتہ چلے نا کہ مچھلی آپ سے گم گئی ہے وہیں سے آپ نے پیچھے کی طرف مچھلی کے پوائنٹ کی طرف لوٹنا ہے. مودودی صاحب کے ادھر نا تفسیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ شاید ان کو کوئی مشن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہی تو ہمارا تھا جس کی مجھے تلاش تھی. تو پھر واپس اپنے اس رستے کی طرف گئے. یہ سکرول کر دیں. اس میں نا گامدی صاحب کی آئی تھنک امین حسن اصلاحی صاحب نے جو اس کی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی بھونی ہوئی مچھلی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ناشتے کے لیے یا اس طرح یہاں کو کوئی لفظ یوز ہوگا تو وہ جو تھی بھونی ہوئی مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی تھی. تو ایکچولی وہ نشانی تھی ایک. بھونی ہوئی مچھلی مطلب وہ تو زندہ ہی نہیں تھی، وہ پھر کیسے چلی گئی؟ یہی ہے نا کہ وہ نشانی تھی یہ کہ ہاں جی زندہ جی ہو جائے گی. اسی طرح ہی سنا تھا، بالکل اسی طرح ہی ہے، بھونی ہوئی مچھلی تھی. تو چلیں شاید باقی ہو سکتا ہے میرے پھر علم میں نہیں تھا. باقی جزاک اللہ. نجم بھائی آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا تھا.
نجم بھائی آپ کو آواز نہیں آ رہی آج؟ لگتا ہے ان کا نیٹ سلو ہے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس نے اپنے پاس کی خاص جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اسے اپنے پاس ایک خاص علم سکھا رکھا تھا۔ تو وہ جو آتا ہے احادیث میں بھی حضرت خضر کا ذکر آتا ہے، اور تاریخ میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جو خاص شخص تھا وہ حضرت خضر سے ان کو ملوایا گیا۔ یہاں پر تو نہ ان کے جو نوجوان جو ان کے ساتھ تھا اس کا ذکر کیا گیا، نہ یہاں پر بائی نیم ان کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہی تھے حضرت خضر جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے موجود تھے، جن کو ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے۔ تو حضرت خضر کی علمی جو لیول تھا وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا، اس کو بھی دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز سکھائی ہوئی تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ایک نبی کو بھی نہیں تھی پتہ، مطلب نبی کے علم میں وہ چیز نہیں تھی، جس طرح اب پیغمبر ہیں اور وہ ایک نبی ہوتا ہے ایک پیغمبر ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے، وہ پیغمبر تھے جن کو آسمانی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب عطا کی گئی تھی، تو وہ بھی اس علم سے آشنا نہیں تھے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو اویلیبل ہو۔ نبیوں کو نہیں اویلیبل ہوتی تو اگر کہ عام انسان جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جو مجھے پتہ ہے صحیح ہے، تو وہ پھر ہمیں خیال کرنا چاہیے اس چیز سے۔ اس میں نا ایک اور چیز آتی ہے کہ وہ جو حضرت خضر جو نام لیا جاتا ہے نا، وہ لیا جاتا ہے احادیث سے، کہ احادیث میں کچھ ملتا ہے کہ وہ تھے، اور ان کے موسیٰ اور خضر کا جو ہے واقعہ وہ مشہور تھا۔ اور ایک تو یہ چیز، اور دوسرا اس میں یہ چیز ہے ایک کہ جو حضرت خضر تھے وہ مائٹ بھی ایک نبی تھے، کیونکہ ایک نبی جو رسول ہے وہ علم سیکھنے جا رہا ہے ان سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سکھا رہے ہیں، جو استاد ہے ابھی اس ٹائم نبی کے، ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ تو وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں آئی تھنک مینشن بھی ہے، بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، مطلب کہ انبیاء بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نے چنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ بھی واضح ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، جو کہ آگے والی آیت میں آئے گا کہ علم الرشدہ، جو کہ حکمت، علم اور حکمت جو ہے ان کو سکھائی تھی، تو وہ حضرت موسیٰ ان سے جو سیکھنے گئے تھے۔ جی میں نے یہ بات کرنی تھی لیکن میں نے بعد میں کرنی تھی چلیں، لیکن اس کے بارے میں نا مودودی صاحب نے بڑی زبردست قسم کی لمبی سی بحث کی ہے کہ حضرت خضر تھے گناب علیہ السلام کہنا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو میں بھی بتانا کہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کس کے لیے کیا، سبھی کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو علیہ السلام ہی کہیں کہ ظاہر سی بات ہے، سلام تھی ان پر، بڑا انہوں نے امت کے لیے ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کر دیا۔ تو اس کے لیے جو مودودی صاحب نے بحث کیا وہ بھی مجھے کچھ پوائنٹس نا بڑے اچھے لگے ہیں، میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں آپ سے۔ کہ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو آگے میں کہہ رہا تھا چلیں آگے جا کے کرتے ہیں، ایک دفعہ وہ ٹاپک ہو جائے بیچ میں ان کی جو معاملہ تھا، اس کے بعد وہ زیادہ اچھا ایکسپلین ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ ظاہر سی بات ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ٹیچ کریں یہ چیز، میں پھر آپ کو فالو کرتا ہوں۔ تو حضرت خضر ان کو جواب دیتے ہیں کہ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اکثر کڑوی حقیقت جو ہے نا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کو برداشت کرنا، کڑوی حقیقت کڑوی ہوتی ہے، وہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے اس طرح اپروچ میں نہیں ہے ابھی، تو تمہیں میں بھی برا لگے تو تم غصے میں آ جاؤ، تو تم اس پہ صبر نہ کر پاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حضرت موسیٰ بھی بڑا زبردست قسم کا علمی جواب دیتے ہیں، اور جس چیز کو آپ اپنے علم میں لیا نہ ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں جس چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے پھر میں اس پہ کیسے صبر کروں گا؟ مجھے نالج آ جائے گا تو میں صبر بھی کر لوں گا۔ مطلب وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا یا اس طرح نہیں۔ یہاں سے عام انسان کے لیے بھی ظاہری سی بات ہے، قرآن پاک ہم لوگوں کے لیے حکمت ہے اور صرف واقعات تو نہیں بیان کیے گئے، تو ہمیں یہاں سے بھی سیکھنا ہے کہ
جس طرح ڈائلاگ ہو رہا ہے اس میں ہمیں اپنی طرف سے کیا حکمت کی چیزیں مل رہی ہیں وہ لازمی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یہ انشاءاللہ والا لفظ پیچھے بھی آیا تھا آیات میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ ہمیشہ کہو انشاءاللہ۔ تو یہ ریپیٹ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب بات کی تو انشاءاللہ لازمی کہا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مطلب اللہ تعالیٰ کی رضامندی بیچ میں شامل ہو گئی ہے۔ اگر وہ آپ کام نہیں کر پاتے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی کہ آپ کے فائدے کا نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا۔ باقی ابھی اس کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، اینڈ پہ رک جائیں گے، جہاں کسی نے کوئی ایڈ کرنا ہو تو مائک آن کر لیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ تو حضرت خضر کو پتہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ہر کسی کے اپروچ میں، مطلب ہر کسی کی نظر اس طرح کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک میں بتاؤں نہیں نا تو تم پوچھنا مجھ سے کچھ نہیں، تب تک تم بس دیکھتے جانا ہو کیا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ تو ایک نیچرل انسان جب بھی دیکھے گا کہ دو بندے جا رہے ہیں اور دونوں انجان جگہ پہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی توڑ دیتے ہیں، تو ایک تو دوسرے کو کہے گا یار تم نے یہ کیا کر دیا، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، تو اس کا نقصان تم نے کر دیا فری میں، یہ تو تم اس کو مطلب لاس میں لے کے جا رہے ہو۔ تو وہی حضرت موسیٰ نے نارمل نیچرل بات کی، انسانی تقاضا پورا کیا کہ جو ان کو حق بات لگی وہ حق بات سے نہیں رک پائے، انہوں نے وہ بیان کر دی۔ اس نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ تو حضرت موسیٰ نے سوری کی فوراً سے کہ مطلب میرے سے بھول ہو گئی ہے، میں بھول گیا تھا اپنا وہ بات، تو اب میں نہیں ٹوکوں گا آپ کو، آپ ایک دفعہ مجھ سے درگزر کرتے ہیں۔ تو ارادہ تو حضرت موسیٰ کا یہی تھا کہ میں کچھ سیکھوں، کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہی تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے، تو حضرت موسیٰ سیکھنا چاہ رہے تھے، انہوں نے فوری سوری کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ اب وہی انسانی تقاضا بار بار حضرت موسیٰ کے منہ سے نکلتا جا رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم، مطلب کیوں اس طرح یہ بھی تم نے کر دیا۔ اب انسان جو ایک نارمل ہے وہ بھی تو اس طرح اعتراض کرے گا نا فوراً سے کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو ایک نارمل آدمی ہے، آپ نے اسے نقصان پہنچا دی، جس طرح کشتی والا معاملہ ہوا، اور ابھی آپ نے ایک بندے کو نہ جانتے نہ پہچانتے قتل کر دیا، تب یہ نقصان غلط بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت خضر بھی بار بار ریپیٹ کریں کہ دیکھو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ تمہارے اس طرح بس میں نہیں ہے، مطلب میں بتا رہا تھا کہ صبر کرنا اس پہ بہت مشکل ہے۔ تو وہ فوراً سے حضرت موسیٰ نے جواب دیا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد کو پہنچے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنے لیے حد مقرر کر لی کہ لاسٹ ٹائم سوری، اب اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو آپ مجھے چھوڑ دینا، مطلب اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو اگر تکلیف، ظاہر سی بات ان کو برا لگ رہا ہے حضرت خضر کو کہ بار بار میں ٹوکی جا رہی ہوں، جبکہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ میں خود ہی بتاؤں گا۔ تو ان سے سوری کر کے کہہ رہے ہیں جی لاسٹ ٹائم، نیکسٹ اگر میں کچھ کروں تو آپ مطلب مجھے وہیں پہ روک دینا۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، مطلب جو گر رہی تھی، ٹیڑھی ہو چکی تھی، ٹلٹ ہو چکی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ تو یہ اس میں جو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو اس بستی والوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا، تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دی، جس طرح یہاں پہ لکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر آپس میں باتیں کر رہے، تو مطلب کہ یہ کیسے لوگ ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے کہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، یہ ایسے، اس طرح بندہ انسان کہتا ہے کہ یار بڑے عجیب لوگ ہیں۔ تو آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دیوار گری ہے،
اس بستی والوں نے تمہاری ہیلپ ہی نہیں کی اور تم نے ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا، نہ کوئی اجرت لی ہے نہ کوئی پیسے لیے ہیں۔ تو حضرت خضر نے پھر کہا، اس نے کہا بس یہ جدائی میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھیوری ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ مطلب کوئی ایسا بادشاہ تھا جس میں کوئی نقص نہیں ہوتا تھا اس کو ضبط کر لیتا تھا، اور جس میں کوئی نقص ہوتا تھا اس کو جانے دیتا تھا۔ تو انہوں نے اس میں کوئی نقصان کر دیا تاکہ اس کو روکے کوئی نہیں بادشاہ۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ یہ کہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ تو آگے ہے جی، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی نوجوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ میں نے اپنے رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہاں پر یہ حضرت خضر والا واقعہ تمام ہوا۔ تو اس میں اب جو مولانا مودودی کی ڈسکشن تھی میں اس کو ایڈ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ تو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، جس طرح نعمان بھائی آپ نے بھی ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے خاص مطلب میرے بندوں میں سے خاص بندہ تھا، مطلب کچھ خاص بندوں میں سے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر اعتراض آتا ہے جو قرآن کے مخالفین ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو الہام ہوا ہے اور اس نے بندہ مار دیا ہے، ایک بندے کو الہام ہوا ہے اور اس نے جا کے کشتی میں سوراخ کر دیے ہیں، کشتی توڑ دی ہے، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ان کو اب وہ تو پہلے ہی قرآن کو نہیں مان رہے اس طرح، تو ان کو ایک ہلکے پھلکے جواب سے تو بات نہ سمجھائی نہیں جا سکتی کہ اگر آپ یہ مانیں نا وہ انسان تھا اور اس کو پھر بھی الہام کے ساتھ ایسا ہوا اور اس نے کر دیا، تو کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ حوالے بھی پیش کر دیے ابن العربی کے، محی الدین ابن العربی، اور بھی بڑے سارے نام مجھے بھول گئے ہیں، مطلب جو بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں، صوفیاء کی جو لمبی لسٹ انہوں نے لگا دی مولانا مودودی نے کہ ان کے اگر آپ پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں نا تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر الہام میں بھی آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ کسی کا نقصان کرنے والا ہے تو آپ اس بندے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ عدالت میں مقدمے پہ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں لکھوا سکتے کیونکہ ابھی تک آپ کو الہام ہوا ہے، آپ کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہوئی۔ اور جب بھی آپ قتل والا کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت کا ہونا ضروری ہے عدالت میں کیس جیتنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ جو الہام کے بڑے سپورٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ الہام ہونے کے باوجود آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی عجیب بات۔ وہ پھر قرآن پاک پر نا اس طرح بڑا اعتراض کرتے تھے کفار کہ کس طرح کا واقعہ نقل کر دیا، بھائی بندہ ثبوت لائے بغیر ہی مارتا چلا جا رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس میں پھر انہوں نے جو پوائنٹ دیا نا مولانا مودودی نے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنوں کے لیے بھی لفظ بندہ یوز کیا ہے، جس طرح پیچھے تھا نا کہ یہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے لیے بھی لفظ بندہ یوز کیا اور انہوں نے اس کی آیت بھی کوٹ کر دی، میں وہ ریفرنس پیش کر دوں گا، وہ تو میرے لیے بڑا آسان انہوں نے لکھا اور میں اسکرین شاٹ لے لوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی انسانوں میں سے مرد اور جنوں میں سے مرد، انہوں نے پھر جب مرد کا لفظ بھی یوز کیا انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے لیے بھی مرد کا لفظ یوز کیا ہے، تو اس کا مطلب میل ساخت ہو سکتی ہے لیکن وہ لازمی نہیں اب ہم اس کو انسان کنسیڈر کریں، وہ کوئی فرشتہ ہم اس کو کنسیڈر کر کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ اگر کسی کو مار دے نا، مطلب موت آ گئی ہے تو موت ظاہری بات ہے فرشتہ ہی لے کے رہتا ہے، تو فرشتے کو کوئی الزام نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی انسان جا کے مار دے کسی کو تو فوراً دنیا کی عدالت حرکت میں آ جائے گی کہ بھائی تم نے کیوں مار دیا، بندہ صحیح سلامت تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے کیوں مار دیا۔ تو جس طرح یہاں پر بھی آخری آیت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت، مطلب وہ بھی یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ کوئی میری اپنی مرضی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سمجھ دی گئی تھی جو میں نے کیا۔ اس کے متعلق ساحل ادیم جو آج کل بڑے ہٹ چل رہے ہیں ایتھیسٹ کے خلاف، کافی مطلب ریسرچ وغیرہ ان کی، تو انہوں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ یہ 6 ڈائمینشن میں رہتے تھے، مطلب انہوں نے ڈائمینشن کنسیڈر کی، مجھے اس ٹاپک کو زیادہ نہیں پتہ، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ایسی ڈائمینشن میں رہتے تھے جو اگلا حصہ بھی دیکھ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بصیرت دی ہوئی تھی،
جس طرح پھر انہوں نے یہاں پہ ایک چیز بھی کوٹ کی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی ہنسی میر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. عثمان بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی جی. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ابھی آئی ہے، پہلے نہیں تھی آ رہی. کہاں رکی تھی وہ آپ کو آئیڈیا ہو؟ میں نے ساحل ادیم صاحب کا سکس، انٹروڈکشن کروا دیا. ہاں جی، سکس جی، ڈائمینشن کا آپ نے جو ذکر کیا اس کے بعد. وہ اس کے بعد وہ واقعہ اپنے اس میں واقعہ بھی بتاتے ہیں جو اس چیز میں کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اکثر دعائیں کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا الہی مجھے یہ عطا کر دو، یہ عطا کر دو، مجھے اس مصیبت سے بچا لو، اور ہم روتے گر گڑاتے بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کتنی ہنسی آتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ظاہری سی بات ہے فیوچر دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہوں گے یار اس میرے بندے کو یہی نہیں پتا کہ جو یہ مانگ رہا ہے میں اسے اگلے لمحے میں عطا کرنے والا ہوں، یا یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا یہ اس کے لیے نقصان دہ، میں نے اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر چیز بنائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ڈائمینشن میں بھی بصیرت دی تھی جو یہ آگے والا معاملہ دیکھتے تھے. تو مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ ہم ان کو انسان مان کے اپنا مقدمہ کلیئر نہیں کر سکتے، ہمیں ان کو فرشتہ یا کچھ اس طرح کی صفت ماننی ہوگی تاکہ ان پر کوئی یہ نہ کہتے کہ یہ بغیر کسی وجہ کے کیسے قتل کر سکتا ہے کسی کو. تو وہ یہ ان کا مقدمہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں. وہ ان کو انسان کنسیڈر اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اور مخلوق تھی، فرشتہ کہہ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری تھی ان کی. حضرت موسیٰ کے سامنے آئے تھے اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی کوٹ کر دی کہ رسول اللہ کے سامنے یا کچھ اس طرح، مجھے وہ بھول گئی ہے، ایک جبریل آئے تھے انسان کی شکل میں. اس طرح ایک واقعہ اور بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے سامنے دو آئے لوگ، وہ بھی فرشتے تھے لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انسان کا لفظ یوز کیا گیا ہے نا، تو انسان کا لفظ اس طرح ہے کہ وہ میں بھی اور مخلوق تھے لیکن انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنا ان کے ساتھ ہوا تھا. جس طرح جبریل بھی اکثر انسان کی شکل میں رسول پاک کے مجالس میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اکثر بیچ میں کوئی حکمت کی بات بتاتے تھے تو اچانک غائب ہو جاتا تھا وہ شخص. تو اصحاب پوچھتے یہ کون شخص تھا، کہاں چلا گیا؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے یہ جبریل آئے تھے، تمہیں حکمت کی باتیں سمجھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور مطلب ہستی ہیں انسان کی شکل میں، اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی مطلب حضرت موسیٰ کو رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا. اس کے بارے میں پھر ایک حدیث بھی انجینئر صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہنسا کرتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر اور صبر کیا ہوتا، ہمیں کچھ اور بھی حکمت کی باتیں پتہ چل جاتی. تو یہ تو سارا حضرت خضر کا بیک گراؤنڈ تھا، اگر اس میں کسی نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا تو کر لیں. اس میں نا ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی تھنک گامدی صاحب سے نا ایک کویسچن کسی نے پوچھا تھا کہ وہ بچے کو قتل کیوں کر دیا، کہ نہ تو ابھی اس کو جو ہے نا وہ موقع دیا گیا کہ وہ معافی مانگ لے اور وہ صحیح ہو جائے، اور جو مطلب کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اور جو والدین کا جو کہ ایمان والے تھے ان کو اس طرح کا نقصان نہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچتا ہے اس طرح کا. تو ایکچولی اس میں بھی جو آئی تھنک یہ جو ٹرانسلیشن ہم نے پڑھی ہے اس میں لڑکا لکھا ہے، بچے کا ذکر نہیں آیا ہے. تو مجھے وہ گاندھی صاحب کو مجھے وہ آنسر مجھے تھوڑی سمجھ نہیں تھی آئی، پھر میں نے اس پر تھوڑی اور سرچ کی تو مجھے مولانا اسحاق صاحب کا جو ہے نا وہ جواب سننے کو ملا تھا کہ انہوں نے کہا کہ روایات میں بھی ملتا ہے، اور اگر ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں نا تو وہ لڑکا تھا اور کافی اپنی صحیح جوانی میں تھا. تو اس کے انتشار کی وجہ سے اور اس کی جو غلط کاریوں کی وجہ سے جو اس کے والدین تھے وہ پریشان تھے. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دے دیا ہوا تھا وہ سارا کہ وہ اس میں کرتا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ کسی اپنے کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کے ایمان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لڑکے کی موت ہوئی. وہ بچہ کوئی نہیں تھا کہ کچھ چھوٹا بچہ ہوگا جی بڑا ہو کے تو اس طرح کرے گا، وہ ایک اچھا خاصا لڑکا تھا. تو اس کی وجہ سے تھا کہ اگر اس کا یہ اور تھوڑی دیر رہا تو اس کی انتشار کی وجہ سے اس کے والدین کے ایمان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس لڑکے کو مار دیا گیا.
یہ ایک اعتراض تھا، میں نے یہ میں کلیئر کر دوں. جی یہی انہوں نے بھی نا مودودی صاحب نے جو لکھا ہوا اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، کہ وہ اس عام انسان ہوتے تو پھر تو ان پہ اعتراض لگ جاتا کہ یار دیکھو یہ اس کو کیسے پتہ چل کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اور اس طرح تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جا کے بندہ مار دے. الہام بھی اگر ہوا تھا تو صوفیہ کرام بھی کہتے ہیں کہ الہام کی صورت میں بھی کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ جا کے کسی کو قتل کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو اگر انسان مانا تو مقدمہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم ان کو کوئی اور چیز مان لیں، فرشتہ مان لیں کہ وہ انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بھیجے تھے، تو یہ مقدمہ سنبھالنا بھی آسان ہے، اس کو ڈسکس کرنا بھی آسان ہے. باقی ساری سی بات ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر کوئی حل بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو اس میں گیا. ایک اور چیز ہے کہ یہ جو اینڈ میں معاملہ ڈسکس ہوا ہے نا کہ انہوں نے دیوار بنا دی اور یہ 3 بچے تھے، تو اس کی ڈاکٹر اسرار صاحب جو اس کی کرتے تھے نا تفسیر، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نا ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد پر بھی جو ہے نا اپنی رحمتیں کرتا ہے اور اپنی مہربانیاں کرتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا اللہ پاک ان کی اولاد کو بھی اپنے حفاظت میں رکھیں گے. اور کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بچے آگے سے خراب ہوتے ہیں. لیکن اس میں سے کہ یہ بھی چیز ہمیں مل رہی ہے کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ بڑا نیک شخص تھا، بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا. تو وہ 2 یتیم تھے تو ان کا مال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مال کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ اسباب جو ہے نا وہ پیدا کر دی ہے کہ وہ جب جوانی کو پہنچیں گے تو وہ اپنا مال لے لیں گے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی پروٹیکشن بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. جی بالکل، یہ پوائنٹ بھی اچھا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کا صلہ تو کہیں نہ کہیں دیں گے، لازمی ضائع نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ٹاپک ہو گیا نا ایک قصہ. تو دوسرا کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. آپ سے ذوالقرنین کا یہ واقعہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. تو یہ یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ مشرکین عربی تھے جو یہودیوں عیسائیوں کے نا وہ بتانے کے اوپر رسول پاک کو بار بار اس معاملے پہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتاؤ ہمیں معاملہ ان لوگوں کا. تو ان میں سے ایک واقعہ حضرت ذوالقرنین کا بھی ہے. تو یہاں پر مودودی صاحب نے اس کا کچھ لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ذوالقرنین جو ہے نا، دنیا میں ہمیں کوئی واضح شخص کبھی بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کون شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں ہم اس کو اب اسی طرح جان سکتے ہیں کہ کوئی ہم اس کی خصوصیت دیکھیں کہ کس بادشاہ سے میچ کرتی ہیں. تو کہتے ہیں پہلے تو ہم اگر دیکھیں تو سکندر آتا ہے، سکندر اعظم جو مشہور ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کر دیا. تو کہتے ہیں لیکن اس کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ اتنا اللہ کا والا نہیں تھا، وہ خدا ترس نہیں تھا، سخت بادشاہ تھا. تو اس کے اوپر یہ چیز فٹ کرنا تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور بادشاہ جو تھا اس کا تھا ایران کا بادشاہ خورس، خسرالدیا سائرس کر کے اس کا کچھ نام تھا، خسرالدیا سائرس اس طرح کر کے. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ چیز فٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے بھی دنیا کا بہت بڑا رقبہ فتح کر لیا تھا طاقت کے زور پہ. وہ بہت بڑا جنگجو تھا. اور کہتے ہیں اس پہ فٹ کرنے کے چانسز زیادہ اس لیے ہیں کہ یہ نیک بھی تھا. مطلب تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ اچھے کام بھی کرتا تھا، لوگوں کو زیادہ ظلم نہیں کرتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے جو اس میں آگے سے ایکسپلین کیا تھا ذوالقرنین لفظ کا جو انہوں نے ترجمہ کے بتایا تھا نا کہ ذوالقرنین والا واقعہ یہود کیوں ایکچولی یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو ذوالقرنین کا لفظی مطلب ہے 2 سینگوں والا. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی یہودیوں میں کم از کم مشہور تھا کہ ایک اس طرح کی پرسنالٹی گزری ہے پچھلے زمانوں میں جس نے دنیا فتح کر دی تھی. تو یہ بڑا طاقتور شخص تھا جس نے مشرق و مغرب ہر طرف نہ بس دھوم مچا دی تھی اپنی فتحوں کی. تو وہ کہتے تھے دیکھیں تو اس کو کیسے پتہ چلا. تو کہتے ہیں کہ اس کو اب کنفرم نہیں کہہ سکتے لیکن چانسز جو زیادہ ہیں وہ ایران کے بادشاہ جو تھا فرمانروا سائرس اس سے بھی جا کے ملتے ہیں کیونکہ وہ نیک بھی تھا اور اس نے دنیا بھی فتح کی تھی. لیکن ابھی تک شیورٹی نہیں ہوئی ہے کہ ذوالقرنین ایکچولی تھا کون. بس یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہے. تو ہم اس کو اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا
اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر. تو یہاں پر نا مجھے بھی ایک دفعہ سوال آیا تھا کہ یہ سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، مطلب سورج تھوڑی نا زمین میں چلا جاتا ہے، یہ تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک کہہ رہا ہے جی اس نے ڈوبنے کی جگہ اس کو دیکھا. تو میں نے پھر وہ سوال کیا، تو سوال کا آنسر بڑا سمپل سا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ نہیں تھا کہ اس نے کسی سمندر یا دلدل کے اندر جاتا سورج دیکھ لیا تھا. وہ یہ تھا کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا، ایک مشرق کی طرف چلا، مطلب ایک سائڈ کی طرف چلا، تو اس نے اتنی فتوحات کر لی کہ دنیا کا جو خشکی کا حصہ تھا نا اس نے ختم کر دیا تھا. تو اس کے آگے پانی پانی آ گیا تھا، کیونکہ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ دنیا کا بہت سارا حصہ پانی پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خشکی کے علاقے کو وہ ختم کر چکا تھا. تو اس نے وہاں پر جا کر دیکھا. پھر وہ اس میں ایک لفظ کی کرتے ہیں ٹرانسلیشن بھی، کہ یہاں پر نا باہر سمندر کے بجائے جھیل کا لفظ یوز کیا، کہ عربی میں اس کا پتہ نہیں اب کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سمندر نہیں تھا. ایک انہوں نے پھر اس سمندر کا کوٹ بھی کیا تھا مولانا مودودی نے، کہ یہ علاقہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرف شاید وہ گئے ہوں، کیونکہ اس کے آگے پھر جھیلیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر دیکھا یہ تھا. آپ ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہیں نا، تو جس طرح دبئی وغیرہ کی پکچرز آتی بھی ہیں کہ جو سورج ہوتا ہے نا بالکل مغرب کے اگر پکچرز دیکھی جائیں، فوٹوگرافی دیکھی جائے، تو سورج ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے پانی کے اندر جا رہا ہے، حالانکہ پانی کے اندر نہیں جا رہا، وہ اس ملک کی حدود سے باہر ہو رہا ہے، مطلب غروب ہو رہا ہے. تو یہاں سے یہ مطلب ہے کہ وہ سورج مطلب خطے کی ایسی جگہ پر پہنچ کے جہاں خشکی ختم ہو گئی، صرف آگے پانی ہی پانی رہ گیا تھا. اور دوسرا اس میں انہوں نے یہ بحث کی تھی کہ ذوالقرنین کو یہاں پہ ہم کوئی پیغمبر نہیں کنسیڈر کر سکتے، بادشاہ تھا. کیونکہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی کہا تھا، نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھ لو، یہ بھی نہیں، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ الہام کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ تم تکلیف بھی پہنچا سکتے ہو اور بہترین روش بھی اختیار کر سکتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اس طرح بہت زیادہ بھی نہیں تھا روکا ہوا کہ تم کسی کو غلط معاملے سے نہیں ٹیکل کرو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی، جیسا انسانوں کو ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے غلط کرنے کا، صحیح کرنے کا، تو اس کو بھی یہ ملا ہوا تھا موقع کہ کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ اسی طرح نا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں تھی کہ بات ہوئی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ باسکٹ ہے یہ آپ دریا میں بہا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو کئی مرتبہ دل میں بات جو ہے نا کسی کی ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے ایک پروسیس چلنا ہوتا ہے. جی صحیح ہو گیا. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اس سے تو ہم اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. تو یہاں سے بار بار واضح ہو رہا ہے کہ جو بھی بادشاہ اس کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا نا کہ ذوالقرنین وہ والا بادشاہ تھا، تو ہمیں اس میں یہ لازمی چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لازمی تھا، ظلم و ستم کرنے والا عام روایتی بادشاہ نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کلوز بادشاہ تھا، مطلب نیک آدمی تھا. وہ جو انہوں نے مودودی صاحب نے کہا نا کہ سکندر کو ہم کیوں نہیں کنسیڈر کر سکتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، سخت بادشاہ تھا. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار کہنے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، ظلم نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوتا وغیرہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ظلم نہیں کرو، اس کے بعد نیکی والا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ بات منسوخ کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا. جس طرح سورہ کہف کے سٹارٹ میں نا اصحاب کہف کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا یا اللہ اب ہمارے لیے نا یہاں سے راستے بھی آسان فرما، اور اس کے لیے یہ بڑی زبردست دعا بھی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، کہ میرے ہر طرح کے کام کو آسان کر دے. تو یہ ہمیں لازمی اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اپنے کام کی آسانی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہے تو ہم کام کر پائیں گے، نہیں تو دنیا کا کوئی بھی کام ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہر وقت اپنے کاموں میں انوالو رکھنا چاہیے. ہر جگہ ہم دعا مانگے کہ یا الہی یہ کام جتنا بھی ہمیں آسان نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ساری پتہ زیادہ حقیقت جانتا ہے، تو ہمیں یہ دعا میں رکھنا چاہیے کہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دو، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت کر دو. ٹھیک ہے جی. پھر وہ راہ کے پیچھے لگا اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا، تو اسے کیسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا.
مطلب وہ ایک دوسری جانب بھی بڑھا تو اس نے بھی وہاں پر بھی فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ جاری کرتے، پھر وہاں پر اس کو ایک قوم بھی ملی. آئی تھنک 90 ہو گئی. نائنٹی ہو گئی. نیچے ایک رہتی ہیں، 2 آیات رہتی ہیں ابھی. سمات با سببا سے نا نیچے ہے 90 ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس. جی نہیں، اوپر حتی کر اذا دیے. بلغ بین السدین. ایک سے اچھا یہی ہے جو ہم نے پڑھ لیا پھر. ہاں جی جی صحیح ہو گیا، 90 ہو گئی. آئی تھنک ہم کل پڑھیں گے تو